الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے، محض اللہ رب العزت کی توفیق سے، ہم نے اپنے جو محبین ہیں، اپنے احباب ہیں، ان سے مشورہ کیا کہ ہم اس گئے گزرے دور کے اندر کچھ اس طرح کا کام کیا جائے کہ بندے کے جو عقائد و نظریات ہیں، جو مسائل ہیں اس زمانے کے اندر درپیش ہیں، ان کے اوپر کوئی نہ کوئی گفتگو ہو جائے۔ جو میں نے اپنے اساتذہ سے سنا اور پڑھا ہے وہ آپ حضرات سے میں اس کا تکرار کر لوں، وہ جو اساتذہ سے میں نے گفتگو سنی ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر لوں۔ تو اس کا سب سے بہترین طریقہ جو ہمارے ذہن میں آیا وہ یہ ہے کہ ہم نے ہفتہ وار اتوار کے دن جو ہے ہم نے مغرب سے لے کر عشاء تک، جس کے اندر آدھا گھنٹہ بیان کی صورت میں گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد 15-20 منٹ اگر سامعین کے کوئی سوالات ہوں گے تو ان کا جواب ہوگا، پھر اس کے بعد نماز ہوگی، کچھ اکرام وغیرہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے ہم نے اپنا ایک ہفتہ وار پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں، اور جو میڈیا کے توسط سے میری گفتگو سن رہے ہیں ان سے بھی میری یہ التماس ہے کہ دعا فرمائیں، اللہ رب العزت ہمیں اس نیک مقصد کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مجاہد تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ ایک مرتبہ وہ بیان کر کے چھت سے نیچے آ رہے تھے تو اچانک ایک بڑا سا بوڑھا سا آدمی سامنے سے آیا۔ اس نے آ کر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ یہاں مولوی اسماعیل کا واعظ تھا، بیان تھا، وہ ہو گیا؟ تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگی ہاں جی بیان تو ہو گیا۔ وہ بوڑھا بڑا پر افسوس ہو کر کہنے لگا کہ میں تو بڑی دور سے آیا ہوں بیان سننے کے لیے، تو بیان ہو گیا ان کا۔ تو حضرت نے کہا کہ میرا نام ہی اسماعیل ہے، ادھر تشریف فرما ہوں، میں آپ کو بیان سناتا ہوں۔ وہاں سیڑھیوں پہ ہی تشریف فرما ہوئے اور بعینی ہی سارے کا سارا وہی بیان سنا دیا جو بڑے مجمع میں سنایا تھا۔ تو وہ بزرگ بیان سن کر واپس چلے گئے۔ بعد میں خادم نے پوچھا کہ حضرت عجیب بات ہے کہ آپ نے بعینی ہی وہی بیان جو مجمع میں کیا تھا وہ آپ نے ایک بابا جی کو سنا دیا۔ تو شاہ جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا گہرا جملہ فرمایا اور بڑا عجیب جواب دیا۔ میرے استاد محترم جب یہ سنایا کرتے تھے تو ایک مرتبہ جھوم جایا کرتے تھے۔ تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے یہ بیان پہلے بھی ایک کے لیے کیا تھا، اب بھی ایک کے لیے کیا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک اللہ کی ذات کے لیے کیا تھا، اب جو اس بندے کو سارا کچھ میں نے وہی بیان کر دیا اس کے سامنے، وہ بھی ایک اللہ کی ذات کے لیے کیا ہے۔ یہ دل کے اندر جب اللہ کی رضا ہو، پھر مجمع ایک ہو، دو ہو، 100 ہو، 1000 ہو، لاکھوں ہو، اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ میرے استاد محترم آج بھی حیات ہیں، حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے اندر میں نے ایک بڑی عجیب چیز دیکھی ہے کہ ان کے سامنے مجمع جیسا بھی ہو، پڑھے لکھے لوگ ہوں، ان پڑھ لوگ ہوں، کم علم لوگ ہوں، یا نوجوانوں کا مجمع ہو، توجہ کم کرنے والے لوگ ہوں، جس طرح کا بھی مجمع ہو، کبھی میں نے ان کی گفتگو کو مجمع کے ماحول سے متاثر نہیں دیکھا۔ وہ اپنا مقصد کو سامنے رکھ کر مضبوطی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اکابرین کی ایک روش ہے کہ جس کو لے کر چلنا چاہیے۔ تو آج تو تمہیدی گفتگو ہوگی۔ انسانی زندگی کے اندر دو چیزیں انتہائی اہم ہیں۔ سب سے پہلی چیز نظریہ، عقیدہ،
کہ بندے کا نظریہ اور عقیدہ مضبوط ہو۔ نظریہ اور عقیدے کی مثال ایسے ہے کہ جیسے انسان کے اندر روح ہوتی ہے، اگر کسی بندے کا کوئی عقیدہ اور نظریہ نہ ہو تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے بغیر روح کے جسم ہوتا ہے۔ جس طرح بغیر روح کے جسم حرکت نہیں کر سکتا، اسی طرح عقیدے اور نظریات سے خالی بندہ کبھی کسی مقام پہ کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے وہ میدان جنگ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کھانا کھانے کے حوالے سے ہی کیوں نہ ہو، جو سب سے آسان کام سمجھا جاتا ہے، اس میں بھی وہ شخص کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا کوئی نظریہ اور عقیدہ ہی نہیں ہے میں کھانا کیوں کھا رہا ہوں، یہ میں کھانا جو کھا رہا ہوں آیا یہ میرے عقیدے اور نظریے کے مطابق یہ حلال ہے حرام ہے کیسا ہے۔ جس بندے کا عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے وہ بندہ حلال اور حرام میں تمیز بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے عقیدہ اور نظریہ یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ دوسری چیز وہ بندے کا عمل ہے۔ جب عقیدہ اور نظریہ درست ہوگا اس کے بعد بندے کا عمل آتا ہے۔ جب عقیدہ نظریہ درست ہو پھر بندہ عمل کرے تو عمل قابل قبول ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر دو چیزوں کو جنت کے ساتھ مشروط فرمایا ہے۔ نمبر ایک، ان الذین آمنوا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ایمان عقیدے کا نام ہوتا ہے۔ سب سے پہلے عقیدے کی باری ہے۔ جب عقیدہ اور نظریہ درست ہو پھر فرمایا وعاملوا الصالحات، پھر اس کے بعد نیک اعمال کی بات ہے۔ نیک اعمال بھی ہو، عقیدہ بھی درست ہو، پھر جنت کے ساتھ مشروط فرمایا کانت لہم جنات الفردوس نزلا، پھر اللہ رب العزت اس کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ آپ اللہ رب العزت کے اس حکم سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے یہ ہمیں بتلا رہی ہے، اللہ کا حکم بتلا رہا ہے کہ عقیدہ اور عمل یہ دو کتنی اہم چیزیں ہیں۔ نمبر دو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب ان کا دور آیا تو اس وقت جو یہودی نصرانی غیر مسلم لوگ تھے انہوں نے مسلمانوں کے اعمال سے ہٹ کر بنیادی طور پر نظریات کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کا نظریہ خراب ہو، عقیدہ خراب ہو۔ جب عقیدہ خراب ہوگا تو خود بخود مسلمانوں کے عمل بھی خراب ہوں گے۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ اگر کسی بندے کا نظریہ یہ ہے کہ میرے سامنے یہ جو پتھر کا بنا ہوا بت ہے یہ میری پکار کو سنتا ہے، یہ میری حاجات کو پورا کرتا ہے، اس کو اپنے حقیقی معبود کے علاوہ کوئی اور خدا بنا لے، تو میں آپ حضرات سے یہ فیصلہ لینا چاہتا ہوں جس بندے کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہو کہ یہ سامنے پتھر کا بنا ہوا شخص یہ میری حاجات کو پورا کرتا ہے، تو وہ اس کی عبادت بھی کرے گا کہ نہیں؟ وہ اس کی عبادت بھی کرے گا۔ سب سے پہلے اس کا عقیدہ اور نظریہ خراب ہوا، اس کے بعد اس بندے کا عمل بھی خراب ہو گیا۔ تو عقیدہ اور نظریہ پھر عمل، یہ دو چیزیں انتہائی اہم ہیں۔ تو جیسے اس دور کے اندر یہودی، نصرانی، مجوسی، غیر مسلم لوگ انہوں نے دین اسلام پر طرح طرح کے حملے کیے، اسلامی عقائد و نظریات پر اور اسلامی اعمال پر انہوں نے طرح طرح کے حملے کیے، وہی کام آج بھی شروع ہو چکا ہے۔ آپ حضرات دیکھیں گے کہ ہمارے اکابرین نے جتنی بھی 1400 سالہ آپ تاریخ اٹھائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا دور 100 صدی ہجری سے اوپر کچھ وقت سے بعد آپ شروع ہو جائیں، آپ جو ہے تابعین، اتباع تابعین کا دور دیکھیں کہ اس وقت سے لے کر آج تک فتنے مختلف شکلوں کے اندر رونما ہوئے ہیں۔ آج جو کوئی بھی نیا عقیدہ اور نظریہ سامنے آتا ہے یہ مت سمجھے کہ وہ نیا ہے، بلکہ اس کی بنیاد پہلے ہی عقائد و نظریات کے اندر موجود ہے، وہیں سے اس عقیدے کو لے کر اس کو نیا رنگ دے کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ مثلا میں ایک آدھی مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ جیسے قرآن پاک کے اندر سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا ان کی کرامت کا ذکر فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے پاس یہ جو بے موسم پھل آتے ہیں کہ انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آتے ہیں آپ کے پاس؟ تو فرمانے لگی قالت ھو من عند اللہ، یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے آتے ہیں۔ اب کرامت کسے کہتے ہیں کہ خارق عادت کام ہو، عادت کے خلاف کام ہو، ہر بندہ نہ کر سکے، جب وہ غیر پیغمبر کے ہاتھ پر صادر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اگر پیغمبر کے ہاتھ پر صادر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اب یہ کرامت اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمائی ہے۔ دوسری کرامت کی دلیل، کرامت کے ثبوت کی دلیل، وہ سورہ النمل 19واں پارہ، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے
تمام جو اپنی رعایا کو اکٹھا کیا ہوا تھا ان سے پوچھا کہ ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ کون لے کر آئے گا؟ تو ایک جن تھا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اس عفریت جن نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا۔ کتنا وقت لگے گا؟ وقت اتنا لگے گا کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں، آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں، جیسے ہی کھڑے ہوں گے تو ملکہ بلقیس کا جو تخت ہوگا وہ آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا بھی انکار کیا کہ وقت زیادہ لگے گا۔ تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں پھر ایک شخص اس میں سے اٹھا، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، ان میں سے ایک شخص اٹھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، تو وہ شخص اٹھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے بھی میں ملکہ بلقیس کے تخت کو یہاں لے آؤں گا۔ تو اب یہ کتنا مشکل کام ہے، عادت کے خلاف کام ہے، لیکن اللہ رب العزت کے حکم اور فضل سے یہ کام ہوا اور غیر پیغمبر کے ہاتھ پہ ہوا تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اب یہ کرامت کا انکار کیا، پہلے بھی لوگ کرتے آئے تھے، آج کل بھی لوگ کرامتوں کا انکار کر رہے ہیں، پہلے بھی معجزات کا انکار کر رہے تھے، آج کل بھی پیغمبروں کے جو معجزات ہیں ان کا انکار کیا جا رہا ہے، پہلے بھی لوگ احادیث کا انکار کرتے تھے، آج بھی احادیث کا انکار کیا جا رہا ہے۔ مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی حفاظت فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کے اندر مکمل طور پر قرآن پاک اللہ نے محفوظ کر دیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ قرآن پاک کی تشریح ہے، تو اللہ رب العزت تو اس کی حفاظت فرمانے پہ بھی قادر ہے۔ جو اللہ رب العزت کی ذات قرآن پاک کی حفاظت فرما سکتی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات عالی احادیث مبارکہ کی حفاظت بھی فرما سکتی ہے۔ تو یہ ان چیزوں پر جو حملے کیے جا رہے ہیں یہ مسلمانوں کے بنیادی عقائد ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور کتاب اللہ پر عقیدہ، حدیث مبارکہ پر عقیدہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق عقیدہ، اولیاء اللہ کرام کے بارے میں عقیدہ، موت پر یقین، موت کے بعد جو احوال پیش آنے ہیں اس پر یقین، عالم معاشر کے اندر جو احوال پیش آنے ہیں اس پر یقین، جنت اور جہنم پر یقین رکھنا، یہ ایسے عقائد و نظریات ہیں جو بنیادی ہیں۔ اگر ان میں سے بندہ کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے، شک کرتا ہے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اب جدید رنگ دے کر عقل کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر عقل کے ترازو میں ان چیزوں کو تولا جا رہا ہے۔ اچھا جی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، میری عقل نہیں مانتی کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسا زندہ ہوں گے، یہ اس کو عقل کے ترازو میں پرکھا جا رہا ہے۔ اچھا جی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کسی غیر پیغمبر کے ہاتھ میں کوئی ایسا کام صادر ہو جائے کہ جو عادت کے خلاف ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، میری عقل نہیں مانتی۔ پھر مختلف قسم کے شبے ڈالے جاتے ہیں۔ ایک شخص تو یہاں تک کہتا ہے تم کہتے ہو جو فلاں ولی کی کرامت ہے، فلاں اللہ کے ولی کی کرامت ہے، تو جو یوٹیوب پہ یہ جو ویڈیوز چل رہی ہیں جو ان کے خلاف ہے ان کو ڈیلیٹ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں یہ عقل کے گھوڑے دوڑا رہے۔ اب جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ اس سے بڑے بے عقل ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے جی واہ کیا دلیل دی جا رہی ہے۔ دیکھیں یہ کرامت یہ اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے، یہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہی صادر ہوتا ہے۔ اللہ چاہے تو صادر ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کسی کے ہاتھ پہ صادر نہیں ہوتا۔ تو اب یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے، جس کو چاہے نہ عطا فرمائے۔ اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی تو جب گھر سے باہر نکلے تو سامنے مشرکین مکہ موجود ہیں، تو اللہ رب العزت کا حکم ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ایک جو مٹھی ریت کی بری اور شاہت الوجوہ کہہ کے ان کی طرف پھینک دی، اللہ نے ان سب کی آنکھوں میں جو ہے وہ ریت کے ذرات پہنچا دیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بحفاظت پہنچ گئے، بحفاظت وہاں سے نکل گئے اور مبارک جسم پہ کوئی خراش تک نہیں آئی۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں غزوہ احد ہوا، وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دندان بھی شہید ہوئے۔ تو اب کوئی بندہ بے عقل سا کہے کہ یار پیغمبر تھے تو اللہ نے وہاں ان کی حفاظت کی تو وہاں کیوں نہیں کی؟ الیاذ باللہ تعالی، یہ عقل کے دوڑے جب دوڑائے جاتے ہیں، عقل کے گھوڑے، تو اس وقت بندے کو یہ شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جب چاہے کسی پیغمبر کو معجزہ دے، اللہ جب چاہے کسی ولی کو کرامت دے، اللہ جب چاہے اپنی قدرت کا اظہار فرما سکتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی ذات عالی کے اختیار میں ہے۔ تو ان عقائد و نظریات پر جو حملہ کیا جا رہا ہے، بنیادی عقائد میں سے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، اور یہ توحید پر، رسالت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر ایمان لانا، یہ بنیادی نظریات و عقائد میں سے ہیں۔ مختلف رنگوں کے اندر ان عقائد و نظریات پہ حملہ کیا جا رہا ہے، خصوصاً نوجوانوں پہ۔ یونیورسٹی اور کالجز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں
ان پہ اس بات کا، اس نظریات کے جو برخلاف چلانے کا حملہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو بھڑکایا جائے، ان کے نظریات کو خراب کیا جائے۔ اگر یہ نوجوانوں کے نظریات خراب ہوں گے تو آئندہ نسلیں جو ہے وہ خراب ہوں گی، آئندہ نسلیں خراب ہوں گی تو الیاذ باللہ دین اسلام باقی نہیں رہے گا۔ یہ اہل باطل کی کوشش ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم نے نظریات پہ گفتگو کرنا، دور حاضر پہ جو مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، جو کاروباری مسائل ہیں، ان کا حل کیا ہے، کیسے یہ چیزیں آسان ہو سکتی ہیں، زندگی کے اندر پرسنل معاملات ہیں، اس حوالے سے ہم نے یہ سارا سلسلہ شروع کیا ہے۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرمائے۔ اور چاہیے تو یہ کہ اس کام کے اندر معاونت کی جائے، اگر کوئی معاونت نہیں کر سکتا تو ہمارے لیے دعا کرے، اگر دعا نہیں کر سکتا تو کم از کم خاموش رہے، یہ سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری اس گفتگو کے اندر جو بھی کمیاں بتائیں ان کو معاف فرمائے، اور سارے عالم کے سارے لوگوں کے لیے اس کو نفع مند بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا